بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا چھٹا باب ہے خاتمہ، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم معرف کی شرط پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ مُسَاوِيًا لَهُ وَأَجْلَى فَلَا يَصِحُ بِالْأَعَمِّ وَالْأَخَصِّ وَالْمُسَاوِي مَعْرِفَةً وَجِهَالَةً وَالْأَخْفَى ولهذا لم يجوز أن يكون أعم مطلقا لأن الأعم لا يفيد شيئا منهما كالحيوان في تعريف الإنسان فإن الحيوان ليس كنه الإنسان لأن حقيقة الإنسان هو الحيوان الناطق وإذن لا يميز الإنسان عن جميع ما عداه لأن بعض الحيوان هو الفرس وكذا الحال في الأعم من وجه وأما الأخص أعني مطلقا فهو وإن جاز أن يفيد تصوره تصور الأعم بالكنه أو بوجه يمتاز به عما عداه كما إذا تصورت الإنسان بأنه حيوان ناطق فقد تصورت الحيوان في ضمن الإنسان بأحد الوجهين لكن لما كان الأخص أقل وجودا في العقل وأخفى في نظره وشأن المعرف أن يكون أعرف من المعرف لم يجوز أن يكون أخص منه أيضا وقد علم من تعريف المعرف بما يحمل على الشيء أنه لا يجوز أن يكون مباينا للمعرف فتعين أن يكون مساويا له ثم ينبغي أن يكون أعرف من المعرف في نظر العقل لأنه معلوم موصل إلى تصور مجهول هو المعرف لا أخفى ولا مساويا له في الخفاء والظهور۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور شرط یہ ہے کہ معرف معرف کے برابر ہو اور اس سے زیادہ واضح ہو، لہذا صحیح نہیں ہے عام کے ساتھ تعریف کرنا، اخص کے ساتھ تعریف کرنا، اور اسی طرح صحیح نہیں ہے معرفت اور جہالت میں معرف کے برابر کے ساتھ تعریف کرنا، اور نہ ہی صحیح ہے ایسے معرف کے ساتھ تعریف کرنا جو معرف سے زیادہ خفی یعنی پوشیدہ ہو۔ اسی وجہ سے جائز نہیں ہے کہ معرف عام مطلق ہو، اس لیے کہ عام وہ کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا ہے ان دونوں میں سے، جیسا کہ حیوان انسان کی تعریف میں، اس لیے کہ حیوان وہ انسان کی نہ تو مکمل حقیقت ہے کیونکہ انسان کی مکمل حقیقت وہ حیوان ناطق ہے، اور اسی طرح یہ حیوان یہ انسان کو جمیع ما عدا سے جدا بھی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ بعض حیوان وہ فرس ہیں، اور یہی حال ہے اعم من وجہ میں۔ بہرحال اخص یعنی اخص مطلق اگرچہ جائز ہے کہ اس کے تصور سے عام کا تصور کا فائدہ حاصل ہو، چاہے تصور بالکن کا یا تصور بالوجہ کا، جس سے وہ ما عدا سے ممتاز اور جدا ہو جائے، جیسا کہ جب آپ نے تصور کیا انسان کا بعین طور کہ وہ حیوان ناطق ہے تو آپ نے حیوان کا تصور بھی کر لی انسان کے ضمن میں ان دو وجہ میں سے ایک وجہ کے ساتھ۔ لیکن جب اخص وجود کے اعتبار سے عقل میں کم ہے اور عقل کی نظر میں زیادہ پوشیدہ ہے، اور معرف کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ معرف سے زیادہ پہچان کروانے والا ہو، لہذا جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے خاص ہو۔ اور معرف کی تعریف ما یحمل علی الشیء، اس سے یہ والی بات بھی معلوم ہوگی کہ جائز نہیں ہے کہ معرف یہ معرف کے مباین ہو، کیونکہ اس صورت میں معرف یہ معرف کے برابر ہو جائے گا۔ پھر مناسب یہ ہے کہ معرف یہ معرف سے عقل کی نظر میں زیادہ پہچان کروانے والا ہو، اس لیے کہ معرف ایسا معلوم تصور ہوتا ہے جو مجہول تصور تک پہنچانے والا ہوتا ہے، لہذا معرف یہ زیادہ مخفی نہیں ہونا چاہیے معرف سے، اور خفا اور ظہور میں معرف کے برابر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں معرف کے بارے میں بات چل رہی تھی، ساری کی ساری تفصیل گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جو معرف ہے، معرف کے ذریعے سے آپ کو معرف کا یا تو تصور بالکن حاصل ہوگا یا پھر تصور بالوجہ حاصل ہوگا۔ یہاں سے اسی معرف کی شرطیں کچھ بتا رہے ہیں، تو بات متن والا یہی والا ہے جو شرح کی کچھ عبارت رہتی تھی جو ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں کور کریں گے۔ شارح نے یہ بتایا ہے کہ جو معرف ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہیں جو تعریف ہے، اس کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ جو معرف ہے یہ معرف کے مساوی یعنی برابر ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اجلا زیادہ واضح ہو، یعنی علم میں معرف سے زیادہ پہچان کروانے والا ہو، اس کے برابر اور کم درجے کا نہ ہو۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جو نسبت ہے نا وہ تساوی کی ہونی چاہیے۔ اگر معرف ایسا ہے جو عام مطلق ہے اور معرف خاص مطلق ہے تو ایسے معرف کو آپ نہیں لا سکتے ہیں، ایسے معرف کے ساتھ آپ تعریف نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر معرف یہ خاص مطلق ہے اور معرف عام مطلق ہے تو تب بھی آپ ایسے معرف کو تعریف کے طور پر ذکر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بتایا فلا یصح بالعام والاخص، لہذا صحیح نہیں ہے عام مطلق کو تعریف کے طور پر لے کر آنا یا خاص مطلق کو تعریف کے طور پر لے کر آنا۔ اور اسی طریقے سے اگر معرف اور معرف یہ معرفت اور جہالت میں برابر ہیں تو تب بھی ایسے معرف کو بطور تعریف کے ذکر کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بتا یہ دیا ہے کہ جو معرف ہے اس کے لیے زیادہ واضح اور علم میں اس سے زیادہ بڑھ کر ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ آگے دیکھیں وَلِهَذَا لَمْ يَجُوزْ أَن يَكُونَ أَعَمَّ مُطْلَقًا۔ دیکھیں یہ جو شرط بتائی تھی کہ جو معرف ہے یہ معرف کے برابر ہونا چاہیے، نسبت تساوی کی ہو، معرف عام نہیں ہونا چاہیے۔ عام میں پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے عام مطلق، دوسرا ہے عام من وجہ۔ اگر معرف عام مطلق ہے تو پھر ایسے معرف کے ذریعے سے بھی
آپ تعریف نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتا چکا ہے کہ تعریف سے دو چیزوں میں سے ایک چیز ضرور حاصل ہوتی ہے، یا تو یہ ہے کہ تصور بالکن یعنی معرف کی مکمل حقیقت واضح ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ تصور بالوجہ معرف کی اتنی حقیقت واضح ہو جاتی ہے جس سے معرف ما عدا سے اپنے ما سوا چیزوں سے ممتاز اور الگ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ معرف کو عام مطلق بنائیں گے یا معرف کو عام من وجہ بنائیں گے تو پھر اس صورت کے اندر اس معرف سے نہ تو تصور بالکن حاصل ہوگا اور نہ ہی تصور بالوجہ حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پہ عام مطلق کی تعریف عام مطلق کیسے ہوگا؟ الانسان حیوان۔ اب یہ جو انسان ہے یہ خاص مطلق ہے، حیوان یہ عام مطلق ہے۔ اب حیوان کو اگر آپ نے معرف بنایا ہے، انسان کی تعریف کے طور پہ ذکر کیا ہے، تو پھر اس حیوان کے ذریعے سے نہ تو انسان کا تصور بالکل حاصل ہو رہا ہے، انسان کی مکمل حقیقت آپ کو معلوم نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ انسان کی مکمل حقیقت حیوان نہیں ہے بلکہ حیوان ناطق ہے۔ اسی طرح یہ جو حیوان ہے یہ انسان کو یہ حیوانیت کے اندر جو دیگر شرکا ہیں اس سے جدا اور الگ بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ حیوان جس طریقے سے انسان ہے بالکل اسی طریقے سے بکر، غنم اور فرس بھی ہے۔ بالکل ایسے ہی عام من وجہ میں اگر آپ حیوان کی تعریف ابیض کے ساتھ کرتے ہیں، اب یہ جو ابیض ہے یہ عام من وجہ ہے، بعض حیوان وہ ابیض ہوں گے اور بعض ابیض وہ حیوان ہوں گے، تو اب اس ابیض کے ذریعے سے حیوان کی نہ تو مکمل حقیقت معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ حیوان کی جو مکمل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جسم نامی متحرک بالارادہ، اور اسی طریقے سے یہ جو ابیض ہے یہ نہ ہی ایسا ہے کہ حیوان کو اس کے علاوہ جو دیگر شرکا ہیں اس سے جدا اور الگ کرتا ہو، تو نہ تو تصور بالکن حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی تصور بالوجہ حاصل ہوتا ہے، لہذا عام مطلق کو آپ معرف کے طور پر ذکر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بتا دیں اسی وجہ سے جائز نہیں ہے ان یکونا، یہ کہ ہو وہ کون ہو؟ معرف عام مطلق ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جو عام ہے وہ کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا ان دونوں میں سے۔ ان دونوں میں سے کن میں سے؟ ایک ہے تصور بالکن اور دوسرا ہے تصور بالوجہ، ان دونوں میں سے ایک کا فائدہ پہنچانا ضروری ہے، اور جو کہ عام مطلق ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کا فائدہ نہیں دیتا، جیسا کہ حیوان انسان کی تعریف میں، اس لیے کہ حیوان نہ تو انسان کی مکمل حقیقت ہے کیونکہ انسان کی مکمل حقیقت وہ حیوان ناطق ہے، اور اسی طرح حیوان وہ انسان کو جمیع ما عدا سے جدا اور الگ بھی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ بعض حیوان وہ فرس ہیں۔ اور وقت الحال فی العام من وجہ، اور یہی حال ہے عام من وجہ میں۔ عام من وجہ کی میں نے آپ کی مثال دے دی، الحیوان و ابیض، اب یہ جو ابیض ہے نہ تو حیوان کا تصور بالکن ہے اور نہ ہی حیوان کا تصور بالوجہ ہے۔ وَأَمَّا الْأَخَصُ آنِ مُطْلَقًا، بہرحال اخص میں مراد لیتا ہوں مطلق۔ پہلی بات تو اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ یہاں پہ شارع نے جیسے اوپر کہا تھا نا کہ عام میں عام مطلق اور عام من وجہ، خاص کے بارے میں ایسے نہیں کہا، بلکہ خاص کے بارے میں کیا کہا؟ خاص مطلق۔ خاص من وجہ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ جو خاص من وجہ ہے وہ عام من وجہ میں گزر چکا ہے، کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، جو عام من وجہ ہوتا ہے وہ من وجہ عام ہوتا ہے اور من وجہ خاص ہوتا ہے، تو خاص من وجہ جو ہے وہ عام من وجہ میں گزر چکا ہے، لہذا یہاں سے صرف خاص مطلق کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ خاص مطلق کے بارے میں پہلے بتانے سے پہلے ایک بات دوبارہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پر تصور بالکن حاصل ہوتا ہے وہاں پر تصور بالوجہ بھی حاصل ہوتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت ہے عام اور خاص کی نسبت ہے۔ جب آپ کسی چیز کی مکمل حقیقت کا تصور کریں گے تو لہذا اس سے یہ تصور بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا جس سے وہ چیز اپنے ما عدا سے جدا اور الگ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ جب آپ نے انسان کی تعریف کی حیوان ناطق، اب یہ جو انسان کی تعریف ہے حیوان ناطق یہ تصور بالکن ہے، اور اس تصور بالکن کے ضمن میں آپ کو حیوان کا تصور بالکن بھی حاصل ہو جائے گا، اور تصور بالکن سے آپ کو تصور بالوجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو جہاں پر تصور بالکن حاصل ہوتا ہے وہاں پر تصور بالوجہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تصور بالکن یہ خاص ہے اور تصور بالوجہ یہ عام ہے، تو جہاں خاص پایا جاتا ہے وہاں پر عام بھی پایا جاتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، اما الخاص یعنی مطلق، خاص مطلق یعنی جائز ہے کہ خاص مطلق کے تصور سے عام مطلق کا تصور بالکن حاصل ہو یا تصور بالوجہ حاصل ہو جس سے وہ چیز اپنے ما عدا سے جدا اور الگ ہو جائے۔ جیسا کہ جب آپ نے انسان کا تصور کیا کہ وہ حیوان ناطق ہے تو آپ کو انسان کے ضمن میں حیوان کا تصور بھی حاصل ہو جائے گا ان دو وجہوں میں سے ایک وجہ کے ساتھ، یعنی یا تو تصور بالکن آپ کو حاصل ہوگا یا پھر تصور بالوجہ حاصل ہوگا۔ لیکن لما کان الاخص اقل وجودا فی العقل، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اخص مطلق میں عام مطلق پایا جاتا ہے، یعنی جہاں پر تصور بالکن پایا جائے گا وہاں پر تصور بالوجہ بھی پایا جائے گا، تو پھر معرف میں اخص مطلق کو لانا جائز اور درست کیوں نہیں ہے؟ اسی کی وجہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں اس کا جواب اس دوسری شرط کے اندر پوشیدہ ہے۔ دوسری شرط میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو معرف ہے وہ زیادہ واضح اور روشن ہونا چاہیے، لیکن جو اخص ہے وہ وجود کے اعتبار سے عقل کے اندر قلیل ہوتا ہے، کیونکہ اخص کے افراد کم ہوتے ہیں، عام کے افراد زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ والی بات بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ جس کے افراد قلیل ہوں گے اس کا علم بھی قلیل ہوگا اور وہ عقل کی نظر کے اندر زیادہ پوشیدہ ہوگا، جبکہ ہم نے یہ شرط پڑھی تھی کہ جو معرف ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ معرف سے زیادہ واضح اور روشن ہو، اور واضح اور روشن تب ہوگا جب اس کے افراد کثیر ہوں گے، اور اخص میں ایسا نہیں ہوتا ہے، لہذا تعریف کے اندر معرف کے اندر آپ اخص مطلق بھی نہیں لا سکتے ہیں۔
یہ بتا رہے ہیں کہ لما کان الاخص، جب اخص وہ قلیل ہوتا ہے اپنے وجود کے اعتبار سے عقل میں، اور عقل کی نظر میں وہ زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے، اور معرف کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ معرف سے زیادہ معروف اور زیادہ مشہور ہوتا ہے، تو لہذا جائز نہیں ہے کہ معرف میں اخص بھی لایا جائے۔ اخص مطلق آپ نہیں لا سکتے ہیں، اور اخص من وجہ تو ویسے ہی عام من وجہ کے ضمن میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ اس کو بھی تعریف کے اندر ذکر نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، وقد علم من تعریف المعرف، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ معرف، یہ معرف سے عام مطلق بھی نہیں ہو سکتا ہے، عام من وجہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، خاص مطلق اور خاص من وجہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جیسے عام اور خاص نہیں ہو سکتا ہے، بالکل ایسے ہی مباین بھی تو نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے نا اب رات کی آپ تعریف کریں دن کے ساتھ، تو اب دن کے ساتھ اب رات کی تعریف تو نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ دن رات کے مباین ہے، رات دن کے مباین ہے۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہاں پہ مباین والی بات بھی ذکر کرتے کہ جو تعریف ہے، جو معرف ہے، وہ معرف کے مباین نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ نے مباین کا ذکر کیا ہی نہیں، اور آپ نے صرف اور صرف عام اور خاص کا ذکر کر دیا کہ نہ عام ہونی چاہیے اور نہ ہی خاص ہونی چاہیے۔ اب اسی سوال کا جواب یہاں پر یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں کہ جو معرف ہے وہ معرف کے مباین نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو باقاعدہ طور پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے متن میں یہ کہا نا ما یقال علیہ، اور اس کا ہم نے معنی یہ بیان کیا تھا ما یحمل علیہ، تو ما یحمل علیہ سے یہ والی بات معلوم ہو رہی ہے کہ معرف یہ معرف کے مباین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو چیز مباین ہوتی ہے اس کا حمل اس دوسری چیز کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے رات اور دن ہے نا، ان دونوں میں نسبت تباین کی ہے، تو دن کا حمل رات کے اوپر نہیں کیا جا سکتا ہے، آپ دن کو رات نہیں کہہ سکتے ہیں، رات کو دن نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو جب ہم نے معرف کا حمل کر دیا ہے معرف کے اوپر، تو پھر یہاں سے تباین کی نفی خود بخود ہو جائے گی، اور یہ والی بات معلوم ہو جائے گی کہ معرف اور معرف یہ دونوں تساوی ہیں، ان دونوں کے درمیان یہ دونوں ایک دوسرے کے مساوی ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں وقت علما، یہ والی بات بھی معلوم ہو جائے گی معرف کی تعریف سے۔ کیا تعریف کی تھی معرف کی؟ ما یحمل علیہ شیء، شیء سے مراد کیا تھا؟ معرف۔ جب یہ والی ہم نے تعریف کر دی تو اس سے یہ والی بات بھی معلوم ہو جائے گی، کیا؟ یہ والی بات کہ جائز نہیں ہے کہ معرف یہ معرف کے مباین ہو، لہذا یہی والی بات متعین ہو جائے گی کہ جو معرف ہے یہ معرف کے مساوی اور برابر ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں ثم ينبغي ان يكون اعرف من المعرف، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو معرف ہے یہ معرف سے زیادہ معروف ہو، زیادہ واضح اور زیادہ روشن ہو عقل کی نظر میں۔ کیوں؟ کیونکہ جو معرف ہے نا یہ ایسا معلوم تصور ہوتا ہے جو کہ مجہول تصور تک پہنچاتا ہے، تو اگر پہنچانے والا یعنی معلوم تصور یہ مجہول تصور کے برابر ہو تو پھر پہنچائے گا کیسے؟ یا اسی طرح اس سے زیادہ مخفی ہو تو تب کیسے پہنچے گی؟ تبھی پہنچائے گا جب اس سے زیادہ واضح اور روشن ہو، اس سے زیادہ مشہور و معروف ہو، تو تبھی وہ مجہول تصور تک پہنچائے گا نا۔ تو اسی لیے کہا کہ جو معرف ہے یہ معرف سے زیادہ واضح اور روشن ہونا چاہیے، اس کے برابر نہیں ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ مخفی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بتا رہے ہیں مناسب یہ ہے کہ جو معرف ہے یہ زیادہ معروف اور مشہور ہو معرف سے عقل کی نظر میں، اس لیے کہ معرف ہو ضمیر ہے معرف، وہ معلوم تصور ہوتا ہے جو پہنچانے والا ہوتا ہے مجہول تصور کی طرف، وہ مجہول تصور جو معرف ہے، لہذا یہ جو معلوم تصور ہے یہ مجہول تصور سے زیادہ مخفی نہیں ہونا چاہیے بلکہ زیادہ واضح اور روشن ہونا چاہیے، اور اسی طرح یہ جو معرف ہے یہ خفا اور ظہور میں معرف کے برابر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر برابر ہوگا تو پھر پہنچائے گا کیسے؟